بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بسمی جو ہے اس کی دو صورت ہیں. یا تو یہ بسمن تھا یا تو یہ سمون تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بسمی اس کی دو صورتیں ہیں. یا تو یہ بسمن تھا یا تو یہ سمون تھا. اگر یہ بسمن تھا تو بسمن میں شروع سے حرف علت کو حذف کر دیا اور حمزہ وصل لے آئے. بسمن سے اسم ہو اس کا سمون آخر سے حرف علت کو حذف کیا اور اس کی جگہ شروع میں حمزہ وصل لے آئے. حرف علت کے عوض میں شروع میں حمزہ وصل لے آئے اور جو کسرہ سین کو تھا وہ کسرہ حمزہ وصل کو دے دیا. اب یہ ہو گیا ساکن. اس کو اسم کر دیا. اسم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم. الرحمانی وہی آپ کا مبالغہ کا صیغہ فعلان کے وزن پہ. الرحیم بھی مبالغہ کا صیغہ فاعل کے وزن پہ. پھر مالکی یوم الدین تو مالکی اس میں فاعل ہے. باب ضرب یضرب سے ملک یملک. باب ضرب یضرب سے مالکی. نستعین اس کی تعلیل دیکھیں. نستعین اصل میں آپ کا نستعین تھا. نستعین تھا. نستعین عون ماتا عین واو نون عون ماتا. اس لیے عون مادے کو جب ہم ثلاثی مزید فی میں لے جاتے ہیں اور بعد استفعال سے گردان کریں گے اصل نکال کے تو گردان ہوگی استعون یستعون استعوانا فهو مستعون. استعون یستعون مضارع صیغہ واحد مذکر غائب. تستعون مضارع صیغہ واحد مذکر حاضر. اور استعون مضارع صیغہ واحد متکلم. نستعون مضارع صیغہ جمع متکلم. نستعون صیغہ جمع متکلم ہے. مضارع صیغہ جمع متکلم. اس میں قاعدہ یہ ہے کہ واو پر کسرے کو ثقیل رکھتے ہیں. نقل کر کے ما قبل کو دے دیا. اب واو ہو گیا ساکن. واو کے حرکت نقل کر کے ما قبل کو دے دی تو واو ہو گیا ساکن. دیکھو ساکن تو ہو گیا نستعین. واو ساکن غیر مدغم کسرے کے بعد ہو تو یا ہو جاتا ہے. اب اس واو کو یا سے بتا دیں گے اور یہاں یا بنا دیں گے. نستعین ٹھیک ہے. نستعین ہو جائے گا. نستعین صیغہ جمع متکلم فعل مضارع صیغہ جمع متکلم باب استفعال سے. اس کے بعد اہدی تو اہدی پہلے امر ہے. اہدی یہ تہدی سے بنا ہے. ہدا یہدی ضرب یضرب. ہدا یہدی ضرب یضرب تو تہدی سے بنا. تہدی اصل میں تہدیو تھا. تہدیو سے تہدی ہو گیا تعلیل کے بعد. اب اس سے امر بنائیں گے تہدی سے. تو امر بنانے کا قاعدہ یہ کہ علامت مضارع حذف کر دو. پھر اس کے بعد دیکھو کہ پہلا حرف ساکن ہے یا متحرک. اگر پہلا حرف ساکن ہے تو اس کے شروع میں حمزہ وصل لانا ہے اور پھر حمزہ وصل کو تیسرے کلمے کے اعتبار سے حرکت دیں گے. یعنی تیسرا کلمہ اگر مفتوح ہے یا مکسور ہے تو حمزہ وصل کو کسرہ دے دیں گے اور تیسرا کلمہ مضموم ہے تو حمزہ وصل کو ضمہ دے دیں گے. یہاں پر ہم علامت مضارع کو سب سے پہلے حذف کر دیں. حذف کرنے کے بعد پہلا حرف ساکن ہے تو حمزہ وصل لائیں گے اور پہلا حرف ساکن نہیں ہوتا تو حمزہ وصل نہیں لائیں. پہلا حرف ساکن ہے تو حمزہ وصل لائیں گے. تیسرے کلمے کے اعتبار سے حرکت دے دیں گے. تیسرا کلمہ اپنا مکسور ہے تو حمزہ وصل کو کسرہ دے دیں گے. اس کے بعد آخر سے اگر حرف علت ہو تو حذف کر دو اور حرف صحیح ہو تو ساکن کر دو. حرف علت تھا اس کو حذف کر دیا. حرف علت ہو گیا اہد فعل امر. ٹھیک ہے. اہد فعل امر. مستقیم اصل میں مستقوم تھا. مستقوم استقوام یستقوم استقواما فهو مستقوم. واو پر کسرے کو ثقیل رکھتے ہیں. نقل کر کے ما قبل کو دیتے ہیں. واو ہو گیا ساکن. پھر واو ساکن غیر مدغم کسرے کے بعد ہو تو یا ہو جاتا ہے. واو ساکن غیر مدغم کسرے کے بعد ہے تو اس کو یا سے بنا دیں گے.
مستقیم ہو گیا ہے. وَلَضَّالِّينَ الضالین. تو وَلَضَّالِّينَ یہ اس میں فاعل جمع کا صیغہ ہے. ضالٌ کی جمع یہ اس میں فاعل جمع کا صیغہ ہے اور اس کا واحد ضالٌ. ضالٌ ضالٌ ضالون. ضالون حالت رفعی میں ضالون ہے اور حالت نصبی اور جری میں ضالین ہے. اس لیے کہ اس میں فاعل جمع مذکر سالم کا اعراب یہ ہے حالت رفعی میں واو ما قبل مضموم اور نون مفتوح کے ساتھ، اور حالت نصبی اور جری میں اس کا اعراب ہے یا ما قبل مکسور اور نون مفتوح کے ساتھ. جیسے ہم فاعلون، رأیت فاعلین، مررت بفاعلین. تو وہ ضالین یہ حالت جری میں ہے. یہاں حالت جری میں غیروں کا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، اس لیے کہ غیر المغضوب، غیر المغضوب، مغضوبی یہ مضاف الیہ ہے حالت جری میں ہے، اور مغضوبی یہاں پر مغضوبی آپ کا معطوف علیہ ہے اور الضالین معطوف ہے. معطوف علیہ کا اعراب ایک ہوتا ہے، اس لیے الضالین بھی حالت جری میں ہی ہے. تو حالت جری میں اس کا اعراب یا ما قبل مکسور اور نون مفتوح کے ساتھ ہے الضالین. صیغہ سمجھ میں آ گیا؟ ولا الضالین. اب یہ اصل میں کیا تھا؟ ضالین اصل میں اس میں فاعل واحد اس کا تھا ضاللو. ضاللو ضاللو فاعل مضاف ہے. ضاللو ضاللون. ضاللون اصل نکلے گی اس کی ضاللون. ضاللون اصل نکلے گا ضاللو ضاللون اصل نکال دیں گے. اب یہ ضاللون سے ضالون کیسے بنا؟ ضاللون سے ضالون بنا. اس کا قاعدہ یہ ہے کہ ایک جنس یا ایک مخرج کے دو حرف یا متقارب المخرج دو حرف ایک جگہ ایک کلمے میں جمع ہو اور ان میں کا کوئی بھی ساکن نہ ہو اور پہلے والے کا ماقبل ساکن مدہ ہو. تو پہلے اول کو ساکن کر کے ثانی میں ادغام کرنا واجب ہے. تب دیکھو ایک حرف ایک جگہ، ٹھیک ہے، ایک جنس کے دو حرف، ایک جنس کے دو لاکتام، ایک جنس کے دو حرف، ایک جنس یا ایک مخرج کے دو حرف. تو یہاں پہ ایک جنس کے دو حرف ہیں اور ایک جگہ ایک کلمے میں جمع ہے اور ان میں کا کوئی مذکور بھی نہیں ہے اور پہلے والے کا حرف ساکن، پہلے والے کا ساکن مدہ ہے. تو کیا کریں گے؟ اول کو ساکن کرتے ہیں، اول کو ساکن کر دیا، ثانی میں ادغام کر دیا. دال لن ہوا دالن، اسی کو ادغام لام کا لام میں ادغام کر دیا اور اس طرح لکھ دیا دالن ہو گیا. اب دالن سے جمع آئے گی دالون اور دالون کا حالت نصبی اور جری آئے گا دالین اور یہاں پہ حالت جری ہے. یہ سلسلہ ہمارا آپ کو کیسا لگا؟ آپ حضرات اس پہ اپنے تاثرات پیش کریں. اگر کوئی مسٹیک ہو رہی ہو، کوئی غلطی ہو رہی ہو تو اس کی اصلاح فرمائیں، اور اگر درس قرآن آپ کو سمجھ میں آیا ہے تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر کے اس سے جڑ جائیں تاکہ مزید آگے کے درس قرآن، درس حدیث وغیرہ کے اسباق آپ تک بآسانی پہنچ سکے.